बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, दो पेंडिंग बड़ी अहम ख़बरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। हमारी पहली ख़बर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिलकर ना कर सकी, वो किसी और ने कर दिखाया है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत में आप बैरिस्टर गौर साहब को शामिल कर लें, आप सलमान मुनाज़र साहब को शामिल कर लें, इमरान खान साहब की हमशीर गान को भी आप शामिल कर लें, आप इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा को भी शामिल कर लें, ये तमाम मिल के, बल्कि गन्नापुर साहब को भी शामिल करें, ये तमाम अफराद, तमाम नामवर शख्सियात मिल के जो ना कर सके, वो अकेले शख्स ने फ्रंट से लीड करते हुए कर दिखाया है। अब वो शख्स कौन है? वो फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या मार्का सर किया है, क्या सियासी खड़ा किया है, इस खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे, जो इमाम ज़ैनब मज़ारी ने जज अफजल मंजूका साहब को एक एप्लीकेशन दी कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान को समन किया जाए, उन्हें अदालत में बुलाया जाए। इमाम मज़ारी की इस दरख्वास्त पे जो जज साहब ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला दरअसल है क्या, कानून क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसमें लीडर फवाद चौधरी साहब हैं, यानी वो इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उनके साथ इमरान इस्माइल साहब हैं, उनके साथ महमूद मौलवी साहब हैं। अब इन तीनों ने जो एक बड़ा फैसला किया कि जो मुतलका स्टेक होल्डर हैं, जो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आ रहा, लोग एक दूसरे के साथ, सियासी शख्सियात एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एक पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने तो इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया था। तहरीक इंसाफ के साथ अपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने भी, लेकिन पीटीआई की अहम शख्सियत बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि अली अमीन गन्नापुर साहब के तर्जमान थे, जब वो वज़ीर आला थे तो उनके तर्जमान थे बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। शाहिद काकान अब्बासी शरीक हुए हैं, शेर अफजल मरवत साहब शरीक हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने तो इमरान खान साहब के फैसलों पर सवाल उठा दिया। मरवत साहब ने कहा कि इतनी बड़ी सियासी जमात है, मकबूलियत की बात होती है, लेकिन आज तक इमरान खान ने जितने फैसले किए हैं, कोई एक फैसला बता दें जो इमरान खान का फैसला दुरुस्त साबित हुआ हो और वो जेल से उनके बाहर आने का कोई रास्ता बन पाया हो, कोई रास्ता निकल पाया हो। जमात इस्लामी शरीक हुए, MKM शरीक हुए, साबिक रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए, साफ़ी शरीक हुए, काशिफ अब्बासी साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, और खातून एंकर पर्सन इसमें मौजूद थी। यानी एक अच्छा, मतलब पॉलिटिकल डायलॉग के लिए एक अच्छा ये इवेंट हुआ। अब इस इवेंट का नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया, उसमें क्या कहा गया है, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, इब्तदाइये में कहा कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत मिल के ना कर सकी, वो अकेले फवाद चौधरी ने फ्रंट से लीड करते हुए अपने दो साथियों की सपोर्ट के साथ, इमरान इस्माइल और उसके साथ साथ मौलवी महमूद साहब की सपोर्ट के साथ क्या किया है। इस इजलास का नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है, वो सारी कहानी खुल के बता रहा है। इसमें बताया गया है कि पीटीआई की क़यादत और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान है, जो मैंने आगाज़ में कहा कि ये सब कुछ ना कर सके, इस एलामी में कहा गया है कि जो सियासी इंतशार है, इसमें कमी पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और कंक्लूसिव मुज़ाकरात के लिए इस एलामिया में डिमांड की गई है कि हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी कमेटियां तश्कील दे। और सबसे पहले जो वज़न है, जो बर्डन है, वो कहते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बर्डन है कि सबसे पहले, क्योंकि हुकूमत, उसका पलड़ा वो हाई पेडेस्टल पे है, हुकूमत को मज़ाकराती कमेटी बनानी चाहिए। और उसमें किस किस को शामिल किया जाए? उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, उसमें नवाज शरीफ साहब हों, ये अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कमेटी तश्कील दें। और जब ये कमेटी तश्कील देंगे, उसके बाद एलामिया में कहा गया है कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी की क़यादत है, वो जेल में जो सीनियर क़यादत कैद है उनके साथ रब्ता करेगी,
ان کے ساتھ مشاورت کرے گی اور ان کی مشاورت کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. لیکن کچھ کنڈیشن بھی رکھی گئی ہیں اس اعلامیہ میں، کچھ کنڈیشن بھی رکھی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اعتماد سازی کے لیے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، اعتماد سازی کے لیے حکومت کچھ اقدامات کرے. سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ختم کی جائے. اپوزیشن لیڈر چاہے قومی اسمبلی میں ہے چاہے سینٹ میں ہے ان کی تعیناتیاں کی جائیں. افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے. خواتین قیدیوں کو جیسے بشرا بی بی صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. سیاسی کارکنان کے مقدمات ختم کیے جائیں. سیاسی کارکنان کو رہا کیا جائے. میڈیا اور اینکر پرسن پر پابندی اور سنسرشپ کا خاتمہ کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اب ناظرین، یہ جو ڈکلیریشن سامنے آیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈکلیریشن کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا آغاز ہوا ہے، ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. اور جب انیشیٹو آپ لیتے ہیں، دوسری طرف سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں تو پھر بات بنتی ہے، بات سے بات بنتی ہے. آپ ہینڈ شیک کریں گے، دوسرا آپ کو گلے لگائے گا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ملک کا استحکام ہے. مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہے. مقصد ملک میں انتشار کا خاتمہ ہے. ملک میں استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے. باقی جو لیگل مقدمات ہیں وہ چلنے چاہیے، یہ میری رائے ہے. لیکن یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے، جو ایک ڈکلیریشن جاری کیا گیا ہے، اسے میں اس لیے ایک اچھا انیشیٹو، ایک اچھی ابتدا سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. نفرتیں، فاصلے یہ نہیں ہونے چاہیے، بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، فردر اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں جو ایمان زینب مزاری نے اپلیکیشن فائل کی. پہلے تو جو شہروز ریاض تھے جس پہ علی ہادی چٹھا صاحب جرا کر رہے تھے، علی ہادی چٹھا صاحب کی تو شہروز ریاض کے اوپر جرا مکمل ہو گئی. کل ایمان زینب مزاری پراسیکیوشن کے گواہ شہروز ریاض پہ اپنی جرا کو مکمل کریں گے. لیکن جو اپلیکیشن دی گئی ناظرین کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایمان زینب مزاری نے کہا کہ میرے اوپر الزام لگایا، مجھے غدار کہا، ملک دشمنوں کا وکیل کہا، تو یہ میرے مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، تو لہٰذا انہیں عدالت میں سمن کیا جائے. جج افضل منجوکا صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اگر کیس کو ڈسکس کرے گا تو کیا اس کو پھر آئندہ اس مقدمے میں بلایا جائے گا؟ کیا یہ بیس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بلانے کی؟ جس پہ ایمان مزاری، علی ہادی چٹھا نے کہا کہ یہ بڑے اہم گواہ ہیں، انہوں نے کیس سے متعلق کمنٹ کیا ہے تو آپ ان کو بلائیں. پروسیکیوشن نے مخالفت کی. پروسیکیوشن نے چونکہ کلپ بھی چلایا تھا ایمان زینب مزاری نے ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا، اس کلپ کو پروسیکیوشن نے بھی سنا. پروسیکیوشن نے کہا کہ اس پریس کانفرنس میں احمد شریف صاحب نے، افواج پاکستان کے ترجمان نے ایمان زینب مزاری کا نام نہیں لیا اور انہوں نے مخالفت کی کہ آپ نہیں بلا سکتے. تو جج صاحب نے دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا کیا؟ جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس درخواست کو پینڈنگ رکھتا ہوں، کیونکہ پروسیکیوشن نے تو اپنے گواہ پیش کر دیے ہیں. پروسیکیوشن کو تو یہ مجبور نہیں کر سکتے یا عدالت مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اس گواہ کو بھی بلائیں عدالت میں، کیونکہ ایمان مزاری کہہ رہی تھی کہ بڑے اہم گواہ ہیں، ان کو بلایا جائے. تو جج صاحب نے کہا کہ پروسیکیوشن کی طرف سے بطور گواہ ان کو بلانے کے لیے پروسیکیوشن کو مجبور نہیں کر سکتے. جب آپ سیکشن 342 کا اپنا بیان قلم بند کروائیں گے، ایمان مزاری کروائیں گے، علی ہادی چٹھا کرائیں گے، اس کے بعد ایک قانونی پروسیجر ہے کہ جس کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ اپنے ڈیفینس وٹنسز دیتا ہے، اپنے گواہوں کے نام دیتا ہے. تو اس وقت ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا اپنے گواہوں کی لسٹ میں بے شک ان کو شامل کریں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو شامل کریں تو ان کا نام اس میں آ سکتا ہے. لیکن وہ بھی عدالت نے جائزہ لینا ہے کہ آیا کہ جس گواہ کو بلایا جا رہا ہے وہ متعلقہ ہے یا غیر متعلقہ ہے. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. تو یہ عدالت نے آج تو فیصلہ کر دیا کہ فی الحال اس پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. جب سیکشن 342 کا بیان قلم بند ہوگا دونوں ملزمان کا، تو پھر اس درخواست کے اوپر بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ ان کو ڈیفینس وٹنس کی سائٹ پہ بلایا جا سکتا ہے، نہیں بلایا جا سکتا. یہ فیصلہ تب ہوگا اور کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین
علی امین گنڈاپور صاحب کو آج عدالت نے بار بار طلب کر رہے تھے، بار بار طلب کرنے پہ، پیش نہ ہونے پہ ان کے اریسٹ وارنٹ تو جاری کر دیے، لیکن ساتھ میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری بھی قرار دے دیا ہے۔ جج مبشر حسن چشتی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو مقدمہ ہے، علیمہ خان صاحبہ 26 نومبر کا کیس ہے، استثناء کی درخواست آئی، پراسیکیوشن نے مخالفت کی کہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے مقدمہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ استثناء کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیں۔ اس میں جو جواز پیش کیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے کہ لاہور میں انہوں نے کیس میں پیش ہونا ہے، اس مقدمے کی کاز لسٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ تو جج صاحب نے، امجد علی شاہ صاحب نے دلائل سننے کے بعد ان کا جو کیس تھا، جو استثناء کی درخواست تھی، اس کو رد کر دیا اور 1 دن کی مہلت دے دی، یعنی کل تک کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ کے وکیل نے آج بھی جرا نہیں کی، جن گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں ان پہ آج بھی جرا نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پہ ایک وسیع آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس آپریشن میں جو ڈاکو ہیں جنہوں نے لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بلکہ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ڈاکو چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف نہ صرف سخت کارروائی ہوگی، بلکہ سخت کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی نا جو چیمپئن بنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، ان کے خلاف تو سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ لیکن جو ہتھیار ڈالیں گے ان کے لیے پھر جو ہے وہ راستہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کر کے دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں ایک فال شہری کے طور پہ زندگی گزارنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں